ویلکم ٹو چھولو آسمان. اور ہم بات کر رہے ہیں ڈسلیکسیا پہ, جو ایک لرننگ ڈس آرڈر ہے. ڈسلیکسک بچوں پہ بات کر رہے ہیں. ڈسلیکسیا پہ ہم نے کافی بات کی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں دو, ایک تھراپسٹ ہیں, ایک سائیکالوجسٹ ہیں. اچھا, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا فارمیشن آف ریڈنگ. So like I was telling you, 25 years back, شاد معارف نے انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ ڈسلیکسیا ایک لرننگ ڈیفیکلٹی ہے جہاں میں برائٹ بچے بھی ہیں جن کو تھوڑا سا ہیلپ ملے تو they can work very well, otherwise they would be like being behind their classes. So انہوں نے جو اسٹارٹ کیا وہ to help and to create awareness of dyslexia amongst the people. یہ انہوں نے اس وجہ سے اسٹارٹ کیا. اور سیکنڈلی ان کا جو دوسرا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ان بچوں کو مین اسٹریم تک لائے, ٹو برنگ دیم ٹو دا مین اسٹریم, بیکاز وین دے ہیو پرابلمس تو دا اسکول انسٹیٹیوٹ شوڈ نو آف دیٹ پرابلم اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ دیم رادر دین ٹیلنگ یہ تو this is the mainstream phone. Okay. Yeah. You have to switch off your phone. I'll start talking to her. You can switch off your phone and I'll continue with you. Ji. So continue with the same. All right. Well, that's how Shad ne start kiya, and initially it started off with 3 teachers. Unhone 3 teachers ko train kiya. Apne drawing room se start kiya. Koi school wagera nahi tha. As time dekhe har cheez waqt ke sath sath grow hoti hai, and today I would say کہ ریڈ از این انسٹیٹیوٹ جہاں پہ وہ خود ٹرین کرتے ہیں, ان ہاؤس ٹریننگز ہوتی ہیں ٹیچرز کی. بیسیکلی میں اسی پہ آنے والی تھی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کا ذرا مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈو دے ٹرین دا ٹیچرز, کیا اس کے کورسز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. ریڈ از ڈوئنگ ملٹی ڈائمینشنل ورک, آئی وڈ سے. لائک ایک ایسپیکٹ اگر کنسلٹنسی ہے تو ایک ایسپیکٹ ان کا ورک شاپ اینڈ کریٹنگ اویئرنیس ہے, اور ایک ہے ان کا ٹریننگ. Now training جو ریڈ پہ ہوتی ہے, it's a 3 to 4 month course ہوتا ہے جو ریمیڈیل کورس ہے. And وہاں پہ teaching is done by of course the CEO Shaheen Alvi and Mona Kaisar and another 2 of the colleagues. And they do the training, and once یہ teachers جب ایک دفعہ train ہو جاتی ہے, ان کی آن ہینڈ بھی کچھ گھنٹے ان کو ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے to finish off that certificate course that they are doing from READ, and then they are qualified and they can be called as a remedial tutor. کچھ لوگ خود ریڈ جوائن کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو ایزیلی, اب تو اسکولس میں اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یو کین اپروچ اسکولز, آپ اسکول سے کر لیں, آپ اپنے گھر سے. آپ لوگ کوئی ایسا پلان کرتے ہیں کہ اسکولس میں جا کے تھوڑی بہت ورک شاپس کریں تاکہ پیپل شوڈ نو کہ کوئی ریڈ نام سے ہے جگہ. پہلے آپ نے جیسے کہا اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن اب ہر اسکول میں ریڈ کا پتہ ہے. جن بچوں کو لرننگ ڈس آرڈرز ہیں وہ جا کے جوائن کر سکتے ہیں. There are absolutely بہت ورک شاپس کیے ہیں. I mean I myself have done a lot of it, quite a few, even if not from a read platform, otherwise. بات یہ ہے کہ ریڈ کے بھی اپنے ان ہاؤس ورک شاپس بہت ہوتی ہیں جہاں پہ دوسرے اسکولس پہ ہم انفارمیشن بھیجتے ہیں کہ یہ والی ورک شاپس ہونے والی ہیں, اینڈ دین دے سینڈ دا ٹیچر, اینڈ ناؤ اٹ ہیز بیکم ا ریگولر. ایک چیز ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ اسٹارٹ ہوا ہے کہ سی ایس میں آئے گا, اس میں ریسورس ٹیچرز رکھنا شروع ہو گئے کہ ایک بچے کے ساتھ ایک ٹیچر ہر وقت ہوتی ہے. ان کا بھی بچوں کا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دے ناٹ اب نارمل, بٹ ان کو یہ پرابلم ہے. Amna, can I add on this? Because I've been working with resource teacher. Generally CS پہ جو بچے ہیں جن کے ساتھ resource teachers ہیں, these are basically very very special needs children. Please, I'm sorry, we have a caller. السلام علیکم. ہیلو, آپ پہلے اپنا ٹی وی کا والیوم بند کریں پلیز. ہیلو. ہاں جی, سن رہی ہوں میں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شمیم روف بول رہی ہوں, نارتھ نارتھ بات کراچی سے. جی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ٹوئنس بچے ہیں. جی. ابھی 6 سال مطلب 6+ کے ہوئے ہیں. اچھا. تو 1-2 منٹ بڑا ہے, 1-2 منٹ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. جو چھوٹا ہے وہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے اسکول میں. صحیح. اور جو 2 منٹ بڑا ہے وہ اسکول میں بھی کام زیادہ صحیح سے نہیں کرتا ہے, مگر وہ بچہ آغا خان اسکول میں پڑھتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں پلیز. جی. ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی ہاں پوچھیے. یہ اس سے کیا ہوئے گا, 2 منٹ بڑا یا 2 منٹ چھوٹے سے؟ وہ سیزرین تھے نا. اچھا, نہیں, لیکن آپ اس کو یہ چیز کو اتنا کیوں فوکس کریے کہ 2 منٹ بڑا؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ اس چیز کو اتنا فوکس کیوں کریے, 2 منٹ بڑا 2 منٹ چھوٹا؟ یہ کہ وہ ہیلتھ وائز بھی ذرا سا بڑا چھوٹا لگتا ہے دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ پڑھنے میں صحیح نہیں ہے. ہاں اب آئی آپ کی آواز صحیح. ہاں, پڑھنے میں صحیح ہے. اچھا. مگر وہ گھر میں جب اسکول سے گھر آتا ہے نا تو وہ اتنا ہائپر ہوتا ہے, آپ یقین نہیں کریں گی کہ وہ ایک آدمی کو مارتا ہے. سب سے پہلے تو اسی کو مارتا ہے جو بھائی اس کا آتا ہے اس کے ساتھ.
अच्छा अच्छा, उसके हाथ में जो भी चीज आ जाएगी, हाँ। वो पत्थर उठा के मार देगा, अगर उसको कैंची मिल जाएगी तो कैंची उठा के मार देगा। तो यानी इससे हम लोग बहुत परेशान हो गए। अच्छा, पढ़ने में अच्छा है। वैसे पढ़ने में बहुत अच्छा है, बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है। पढ़ने में हाँ ठीक है, जैसे राइटिंग देखिए वगैरह ठीक, खराब है वो सही अभी हो जो जाए। देखिए आंटी, देखिए मेरी बात सुने, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, जी। वो ये कर रहे हैं कि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, एक ऐसी चीज होती है कि बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर होता है। अगर आप हमें क्लियरली नहीं बताएंगी ना कि बच्चा या तो स्लो लर्नर है या बच्चा पढ़ने में अच्छा हाँ, नहीं है, स्लो लर्नर तो है। हाँ, लेकिन पढ़ने में अच्छा नहीं तो हाइपर बच्चे को तो वो तो फिर अब वो मेरा नहीं ख्याल के उसको Not कुछ every hyper child is dyslexic. या बट ये है कि ऑब्वियसली जो आप बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो Thank you for अप्रोप्रिएट तो calling, नहीं जी। है। हाँ, जो इन्होंने बिहेवियर एक्सप्लेन किया, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। But if he's good at studies, he's okay. Average. But if he's hitting No, he's everyone, hitting and it is पत्थरों not से- right. Actually, exactly. जी। That needs to be shaped and I think इस माँ को मैं सिर्फ ये एडवाइस जरूर करूंगी कि प्लीज एक प्रोफेशनल हेल्प लें जहाँ पे आपको ये बताया जाए कि आप किस तरह मैनेज करना है अपने बच्चों को। वही मेरा ख्याल है कि वो साइकोलॉजिस्ट हाँ, हम yes. बार बार कहने, सो यू ओनली डील विद डिसलेक्सिक No, किड्स, no. दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल आर कॉलिंग एंड आस्किंग यू, आई थिंक ये आपके लिए क्वेश्चन था कि कैसे डील किया That's what जाए। I said कि I think it's important कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और एग्जैक्टली इन डिटेल बताएं कि ये इश्यूज कब से हैं, क्यों होते हैं, स्कूल में है नहीं है, आप इसके साथ किस तरह डील करती हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोफाइल। यू सी आपके ट्विन्स हैं, आई एम श्योर वो बहुत हैंडफुल होता होगा आपके लिए एंड उस इंफॉर्मेशन के साथ आपको कोई शख्स हेल्प कर सकता है। सिर्फ एक लाइन में मैं आपको अनफॉर्चुनेटली आपको सोल्यूशन नहीं दे सकती। बिल्कुल, उसके लिए आई थिंक बच्चे का Again, I would like to say people don't know what dyslexia really is. डिसलेक्सिया नहीं हो सकता, ये डिसलेक्सिया इज डिफरेंट। और ये बच्चे, मैं वही आपको एक्सप्लेन करना कि आई थिंक साइकोलॉजिस्ट आई नहीं है तो everybody wants कि जो problem पेरेंट्स है, को प्रॉब्लम उसके बारे में have your hands full. एक दिन अलग से मैं बुलाऊंगी इनको ताकि इनसे मैं डिटेल में, बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स को डील करना नहीं आ रहा होता। कुछ बच्चे इतने हाइपर होते हैं, कुछ बहुत ही बेचारे जो होते हैं वो मेलो होते हैं, उनके लिए भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी रीड्स का 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, उन पे इन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स Right. किया है, तो वो हमने एक पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं फिर आते हैं। It's a huge event today. It's our 25-year celebration. I just had a wonderful experience with READ for the last 17 years. I've been teaching children with special needs, and we have an institute for mentally and physically challenged kids, and we've always referred slow learners who are basically falling through the cracks. There's a huge population of children who are basically falling through the cracks of education. So they're neither here nor there. Actually, the name said it itself. It was fighting against odds. And I think what READ is doing is creating a bridge between the very intelligent, smart kids and the ones who think that they can't excel. And that bridge is actually diminishing the gap, and the children are now getting closer to each other, and there's no good and bad anymore. I hope that a lot of people will go away from this today and do their part to make this country better and help the children who need it. The city of Karachi is famous for many things, but such days dedicated to education, dedicated to passion, purpose, vision and direction are like gems, and I'm glad to be part of today. ये जो कर रहे हैं, I wish them success और इन्हें तरक्की हो अल्लाह करे हर चीज़ में, and they should reach the top. जी, देखा आपने ये पैकेज। अच्छा, दिस सेलिब्रेशन वाज, थीम वाज अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें। Okay. Basically, well, against all odds, as name says it itself, कि हर मुश्किलात के बावजूद we are trying to, right? So हमने तो obviously READ एक चीज़ को create कर रहा है या एक चीज़ पे काम कर रहा है, जबकि आपने अगर क्लिप्स में देखा हो तो बहुत डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलात के बावजूद कुछ अचीव किया हुआ है। एंड वहाँ पे अगर आप सेमिनार में देखते हैं तो वी सॉ सम रियली वंडरफुल जॉब बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। आई विल नॉट से कि READ एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो कर रहा है, सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली सबको वो सब इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं बने, लेकिन इंडिविजुअली आई फील बहुत से लोग बहुत काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी केप्ट इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मींस हर
ہر مشکلات کو آپ سائڈ پہ کر کے ورکنگ آن اٹ. بیک ٹو یو. مجھے یہ بتائیں کہ تھراپسٹ کا جو کام ہوتا ہے اوبویسلی بچے کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ سارا کام کرنا تو بہت پیشنس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. اچھا اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بچہ آپ کے پاس ایڈمیشن ہوا آیا, اس کو کس طرح اسٹارٹ اس کے ساتھ کیسے لیا جاتا ہے؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو پرابلم کے ساتھ آتا ہے تو ہی از ڈائگنوزڈ. اس کو جو اس کی پرابلمس ہوتی ہے وی ہیو لائک ڈیٹیلڈ انفارمیشن اباؤٹ دا اسٹرینتھس اینڈ دا ویکنیس آف اے چائلڈ. تو اس کے ساتھ جو ویکنیس اسٹرینتھ ہوتی ہے وی ہیو اٹ ان فرنٹ آف اس. اس کے حساب سے ہم لوگ انڈیویجولائزڈ پلانر بناتے ہیں. واٹ ایریاز ہیو ٹو بی ٹارگیٹڈ. اوکے یس ایک بچے کا الگ الگ پلانر ہوتا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وی پلان اینڈ لائک اٹس ورک وتھ آل دا چلڈرن. ایوری چائلڈ کمز وتھ اے ڈفرنٹ پرابلم. ٹھیک ہے. سو وہ پرابلم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اینڈ وی اسٹارٹ فرام دا ویری بیس لیول. تو اگر ہمارے پاس بچے ینگ ایج میں آتے ہیں دا ارلی انٹروینشن جو ہوتی ہے دیٹ ریئلی گیوز گڈ ریزلٹ. کیونکہ پھر وہ بچہ جو ہوتا ہے کلاس میں ایٹ پار ہی ہی از ورکنگ ایٹ پار, ہی ڈزنٹ ہیو اینی میجر پرابلم. تھوڑا بہت تو ہوگا بیکاز آف ہز پروسیسنگ پرابلم دیٹ دا چائلڈ ہیز, بٹ اپارٹ فرام دیٹ اس کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا. تو کیونکہ جب ہمارے پاس بڑا بچہ بڑے ایج کا بھی بچہ آتا ہے ہم نے اسٹارٹ وہی روٹ لیول سے کرنا ہوتا ہے. جو ڈیفیکلٹیز ہے وی ہیو ٹو ٹارگیٹ دیٹ. سو دس از واٹ وی ڈو. وی ٹیچ آن ون بیسس. اوکے. تو انڈیویجولی اس کو جو پرابلم ہوتا ہے اسی حساب سے ورک کرتے ہیں. اینڈ گروپ میں بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں ریڈ میں کہ بیکاز دیز کڈس دے ہیو سوشل پرابلمس آلسو. They don't have too many friends because within themselves they know we have a problem and they don't want to mingle with other kids. کیونکہ وہ باقی بچے پہ مذاق اڑاتے ہیں یا کچھ کر کے ٹونٹ کرتے ہیں تو they become recluse and they don't have too many friends. تو گروپ میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ان کا سوشل جو منگل کریں تاکہ وہ پرابلم ختم ہو. تو کتنی ایج تک کے بچے آتے ہیں؟ او لیولس تک کے. او لیولس تک کے بچے. اوکے. We have a caller. Sorry. السلام علیکم. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. السلام علیکم آمنہ. جی اب آ گئی. کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس مزے میں. بہت زبردست. جو وہ ایشو ہے ہر گھر کا ایشو. جی بالکل. ہر خواتین جو ہے نا اس سے پریشان ہے اپنے. صحیح بات ہے. چاہے وہ نارمل ہو یا ایب نارمل ہو, دونوں بچے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک نارمل بچہ بھی اپنی ماں کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ وہ بیچاری صبح سے شام تک اسی بچے میں ہی لگی رہتی ہے. صحیح. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو کچھ پرابلمز مائیں بھی خود بہت کریٹ کر دیتی ہیں. اور یہ مائیں پتہ نہیں کس قسم کی مائیں ہیں جو یہ کہتی ہیں میرا بچہ مجھ سے نہیں سنبھل رہا, میرا بچہ جو ہے مجھ سے قابو نہیں آ رہا. یہ بالکل اسٹوپڈ بات ہے. ماں کا جو کام ہے وہ ماں کو کرنا چاہیے, باپ کا کام باپ کو کرنا چاہیے. دیکھتی ہوں جہاں جاؤ وہاں ہر ماں رو رہی ہوتی کہ بچہ کھاتا نہیں. تو خود نہیں تو مجھے بتائیں کہ بچوں کو خود ہی تو ماؤں نے بگاڑا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کوئی بچے کسی کے گھر ہیں اگر ان سے کچھ گر جائے, اگر سامنے والا برا بنا رہے تو مائیں کہتی نہیں پلیز میرے بچے کو کچھ نہ کہیے گا, میرے بچے کو یہ نہ کہے. تو بچہ تو آگے سے آپ کے سر پہ ہی ناچے گا نا, اور کیا کرے. صحیح بات ہے. بچوں کو کنٹرول کرنا اس کی ماں کی ذمہ داری. بالکل. اور مجھے نہیں لگتا کہ کنٹرول کرنا کوئی مشکل ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور بڑے بری بات کو منع کر رہے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے, نہ کہ آپ برا مانے کہ آپ نے میرے بچے کو ایسا کیوں کہا. بچہ بگڑتا جب ہے جب 10 لوگوں کے ہاتھوں میں بچہ ہوتا ہے. بالکل. اور نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں یا اگر ہلکی سی پٹائی بھی کریں تو جو دوسرے ہیں ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا. بالکل خاموش رہنا چاہیے کہ ماں بہتر سمجھتی ہے اپنے بچے کو کس طرح ہینڈل کرنا. جی بالکل. لیکن بگاڑ ہوتا ہے 10 لوگوں کے ہاتھوں میں آنے سے. اور بہت اچھا آپ کا شو ہے چھولو آسمان نام ہے, تو واقعی چھولو آسمان ہی ہے یہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت ترقی دے, خوشیاں صحت دے اور اچھے اچھے گیسٹ لاتی رہیں اور ہمیں اس سے استفادہ حاصل ہوتا رہے. بہت شکریہ. انفارمیٹو شو ہے آج آپ کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. جی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ الماس آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح ٹیچنگ کر رہے ہیں. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی جو آئی تھنک الماس کا ایلیمنٹ ہے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ یہ دیکھنا کہ ریڈ کی ٹیچنگ کس طرح ڈفرینٹ ہے. جس طرح الماس نے کہا کہ سب کے انڈیویجولائز پلان ہے وچ از دا پرائمری تھنگ, اینڈ دا ادر تھنگ از کہ ریڈ اس طرح نہیں پڑھا رہا جس طرح اسکول پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی ملٹی سینسوریل ورک ہے کہ ہر سینسز سے آپ کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اینڈ الیبریشنز